فیصل بھائی مطلب ایک حدیث سننے میں آئی ہے میرے کہ مطلب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی موقف پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھیجا کسی کام سے بلانے کے لیے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کا دعا کی تھی۔ اب وہ اس میں مجھے پوری کنفرم حدیث نہیں پتا، تو کیا یہ واقعی میں ایسی کوئی حدیث ملتی ہے؟ جی ہاں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس پر امام نووی نے باب باندھے ہیں۔ امام نووی صحیح مسلم تو امام مسلم نے لکھے، لیکن باب اس پہ باندھے ہیں، تقریب کرے امام نووی، امام مسلم نے باب نہیں باندھے، لیکن انہوں نے جو اس طریقے سے روایتیں لائے نا، اسی اعتبار سے امام نووی نے اس پر باب باندھے۔ تو اس میں باب کی جو ہیڈنگ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی شخص کے لیے بد دعا کرے، اور اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس کے لیے وہ رحمت بن جائے۔ جہاں تک کہ حضرت معاویہ کو ابن عباس گئے تھے بلانے کے لیے، تو کسی بھی روایت میں سراتا نہیں آتا کہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کو یہ بات بتائے تھے، اطلاع دیے تھے۔ یہ آتا ہے کہ آپ نے دیکھے حضرت معاویہ کو کھانا کھا رہے تھے تو ترنت واپس لوٹ کے آ گئے اور اللہ کے رسول کو بتایا، تو اللہ کے رسول بولے کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے کر کے۔ جب اس حدیث کے اس روایت کے پہلے کی 2 روایتیں آپ پڑھیں گے، اس میں سمجھ میں آئے گا کہ جو 2 حدیثیں آتی ہیں اس سے ہمیں یہ بات چلتی پتہ کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے تعلق سے کوئی نازیبہ الفاظ کہہ دیے اور اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے خیر و عافیت کی معاملات میں کر دیتے ہیں، اس کو ان کے لیے رحم بنا دیتے ہیں، ان کے لیے سہولت بنا دیتے ہیں، نہ کہ وہ ان پر کوئی بددعا ہے۔ جو صحیح مسلم سے ثابت ہے، ہمارے ایک بڑے پڑوسی ملک کے ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ یہ روایت بیان کرتے اپنے ریسرچ پیپر میں، تھوڑا سا ان سے غلو ہوا ہے کچھ معاملات میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ایسا تو انہوں نے اس روایت کا سیاق اور سباق سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کر اس بات کو بیان کری، ایسا ہے۔ جی میرا سوال ضعیف حدیث کے تعلق سے تھا۔ شفیق الرحمان، ڈاکٹر شفیق الرحمان کی ایک کتاب ہے، اس میں امام مسلم کا وہ ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم اس میں کہتے ہیں کہ جو عالم ضعیف حدیث بیان کرے اور اس کو بیان کرنے کے بعد میں یہ کہیں کہ ضعیف حدیث پر آپ عمل کرو، تو امام مسلم اس قول میں لکھتے ہیں کہ مطلب اس عالم کو عالم کہنے کے بجائے جاہل کہنا مناسب ہوگا۔ ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ صحیح مسلم میں امام مسلم صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے، جو بیان پہ آپ نے روایت اس میں نقل کر دیا، آپ نے اپنا مقدمہ بیان کرے، اس میں امام مسلم نے یہ بات کو بیان کرے ہیں کہ ایسے محدث، ایسے عالم، ایسے فقیہ جو اس دور کے اپنی کتابوں میں ہزاروں روایتیں جمع کر رہے ہیں بنا اس کا ذوق بتائے، جیسے امام احمد ابن حنبل، آپ نے مسند احمد میں روایتیں سند کے ساتھ جمع کر دی، اس کو کوئی حکم نہیں لگائے، جیسے امام ترمذی حکم لگاتے ہیں، دیگر جو ائمہ، امام حیثمی ہو گئے، یا ایسی اور بھی جو ائمہ ہیں وہ حکم لگاتے ہیں، تو ان کے تعلق سے امام مسلم نے کہا کہ جو لوگ اپنے پاس روایتیں بہت ساری اکٹھا تو کر رہے لیکن اس پر حکم بیان نہیں کر رہے، دراصل یہ بہت بڑی ایک علمی خدمت کو تہس نہس کر رہے۔ کل کو جب یہ روایتیں دوسروں کے پاس پہنچیں گی تو اس روایتوں کو اسی کی طرح سے پاس آن کریں گے، اس سے امت میں فتنے ہوں گے۔ آج آپ جانتے ہیں امت جو اکثر جو لڑ رہی ہے جن مسائل کو لے کر، چاہے وہ وسیلہ توسل کا ہو، حاضر ناظر کا ہو، علم غیب کا، وہ انہی ضعیف روایتوں کی وجہ سے امت آج لڑ رہی ہے۔ تو امام مسلم نے جو اس دور میں جو باتیں بیان کی تھی، آج وہ باتیں صادق ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہماری بنیادی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو قرآن مجید ہے، عقیدہ کی کتاب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں اللہ کے رسول کو آپ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیہ من ربک، اے نبی، اے رسول، ہم نے آپ پر جو نازل کیا اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیے، اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کرے۔ تو قرآن مجید تو ہماری بنیادی کتاب ہے، اس کے بعد اس کے ذیل میں جو صحیح بخاری مسلم کی جو احادیث ہے، جو صحیح متصل مرفوع روایت ہے، وہ ہمارا دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے تو 3 کتابوں کی کتاب التفسیر چیپٹر آپ سبھی کو پڑھنا چاہیے، جو اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ایک تو صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے، جامع ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے، مستدرک حاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے۔ اس پر آپ کتاب التفسیر چیپٹر کو آپ گو تھرو کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ امید ہے آپ کا جواب ہوگا۔ کیا ضعیف حدیث کو فضائل میں لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم عظیم صاحب، دیکھیے بنیادی بات ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے عظیم صاحب، ایک بنیادی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ضعیف روایتیں امام مسلم نے اپنے جو مقدمہ ہے اس میں ایک بات نقل کرے کہ نہ فضائل میں، نہ ترغیب میں، نہ کسی اور معاملے میں آپ ضعیف روایتوں کو قبول کریں گے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ضعیف روایتوں کو قبول کرنے کی وجہ سے امت میں افراد اور تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ میں ایگزامپل سے، آج میرا درس تھا
15वीं शाबान की रात के ताल्लुक से मेरा दर्स हुआ, उसमें मैंने जामिया तिरमिज़ी की रिवायत बयान किया 597 नंबर या गालिबन 747 नंबर कि 15 शाबान की रातों से रिलेटेड अहादीस तो मौजूद है। किसी इमाम ने कुछ हुक्म लगाया, किसी इमाम ने कोई हुक्म लगाया, उसकी वजह से इफराद और तफरीक का उम्मत शिकार हो। इसलिए हमें सिर्फ सही रिवायतों की तरफ रुजू करना चाहिए और ज़ईफ से बचना चाहिए। इमाम नववी अल-मुतवफ़्फ़ा 646 हिजरी, इमाम हाकिम निशापुरी अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी, ये ज़ईफ रिवायतों को फ़ज़ाइल में लेने कायल थे। लेकिन ये मुताखिरीन में से हमें मुतक़द्दिमीन में से लोग मिलते हैं, जैसे इमाम मुस्लिम हो गए, जो ज़ईफ रिवायतों को लेने के कायल, और यही फ़हम जो है सबसे बेहतरीन फ़हम है। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वाजिदुल्लाह खान साहब का सवाल, हम सही ज़ईफ कैसे पता करते कि कुरान के बाद बुखारी मुस्लिम की मरफू मुत्तसिल रिवायतें तो तमाम सही है, इस पर तो उम्मत का इजमा है। अगर आप कुरान मजीद और इन दो अहादीस की किताबों का मुताला करेंगे तो आपका 90% दीन इसमें आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग 97,563 रिवायत बुखारी में, 7,563 वालेकुम अस्सलाम 7,563 रिवायतें बुखारी में और इतनी मुस्लिम में भी है, जिसमें से 2 से 2,500 तकरीबन मुत्तफक अलैह रिवायतें। तो 90% दीन आपको कुरान और सही बुखारी मुस्लिम से कंप्लीट रहता है। फिर बाद में आप जब इन किताबों को पढ़ लेंगे तो फिर दूसरी जो किताबों की रिवायतें हैं जब आपके सामने आएंगी तो आप उसी से लगा लेंगे अंदाजा। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से जब सही बुखारी की रिवायत में आएंगे, आपको गम होता था, आपको वो बातें पता नहीं चलती थी जो आपके खिलाफ मुखालिफिन जो साजिशें करते थे। और भाई जामे तिरमिज़ी की रिवायत आएगी कि अल्लाह के रसूल को सब कुछ मालूम है, तो आप बता देंगे यार ये तो कहानी है। सही रिवायत तो बुखारी की जो हमने पहले पढ़े थे। अल्लाह ताला आपका ये इल्म और इल्म बयान करने की तौफीक दे, आपको समझ की और बेहतर मेहरबानी।